انا دعوت ابراہیم، اے میرے صحابہ میں ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ تو ابرہہ کا لشکر خانہ کعبہ کا بال کیسے بیکا کر سکتا تھا جبکہ آپ کا نور آپ کے دادا جان کی پیشانی میں جگمگا رہا تھا۔ اے آمنہ، آج ہم سب جنت سے تمہارے آنگن میں اتر کر میلاد مصطفیٰ منانے آ گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم۔ ناظرین کرام، آج پیارے آقا فخر موجودات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور ولادت باسعادت کا تذکرہ ہونا ہے۔ حضرات ناظرین کرام، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ تو آپ کو پتہ ہوگی کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 20 اپریل سن 571 عیسوی اور عربی کیلنڈر کے اعتبار سے اکثر علماء کے یہاں 12 ربیع الاول بروز دوشنبہ یعنی پیر بوقت صبح صادق مکہ مکرمہ میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں پیدا ہوئے۔ حضرات گرامی، اگر آپ عربی کی سیرت کی کتابیں پڑھیں تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے سلسلے میں یہ لکھا جاتا ہے کہ واقع فیل کے 50 یا 55 دنوں کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ یہ واقع فیل کون سا واقعہ ہے؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس واقعے سے باخبر ہوں گے۔ اس واقعے کو سورہ فیل میں بیان کیا گیا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے خانہ کعبہ ڈھانے کے لیے آیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ارادوں کو خاک پہ ملا دیا، اسے اور اس کی فوج کو فجعلہم کعصف معقول بنا کر نشانہ عبرت بنا دیا۔ اب اس واقعے میں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش میں آخر باہم کیا مناسبت ہے اور کیوں سیرت نگار علماء مورخین اس واقعے کو ذکر کرتے ہیں؟ تو متعدد کتابوں میں اس کی مناسبت یہ بیان کی گئی ہے۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب مواہب اللدنیہ میں جو ذکر کیا ہے اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک نبی سے اعلان نبوت کے بعد جو چیزیں خلاف عادت خرق عادت ظاہر ہوتی ہیں انہیں معجزہ کا نام دیا جاتا ہے۔ مثلا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا لیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن لگا کر حضرت عبداللہ ابن عتیق کی ٹوٹی ہوئی پنڈلیوں کو جوڑ دیا۔ جنگ بدر سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے مرنے کی جگہ کی نشاندہی فرما دی، یہ حضور کا معجزہ ہے۔ حضرت جابر کی ہانڈی میں لعاب دہن ڈال کر کے 1400 کے لشکر کو کھانا کھلا دیا، یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے ایک نبی سے ایسی جو چیزیں سرزد ہوتی ہیں ظاہر ہوتی ہیں انہیں شریعت کے ٹرم میں علماء کے ٹرم میں اصطلاح میں ارہاس کہا جاتا ہے۔ چنانچہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے وقت آپ کی جسم پاک سے جو نور نکلا جس سے ملک شام کے شاہی محلات جگمگا اٹھے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارہاس ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے روز شاہ کسریٰ ایران کے شاہی محلات کے 14 کنگرے گر گئے، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارہاس ہے۔ ایران کی مجوسیوں کی مقدس آگ جو 1000 سال سے نہیں بجھی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے وقت یکایک بجھ گئی، یہ حضور کا ارہاس ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدائش کے وقت خانہ کعبہ کی در و دیوار سے یہ اشعار سنائی دے رہے تھے، ولد المصطفی المختار الذی تہلک بیدہ الکفار، یعنی وہ مصطفیٰ جان رحمت مختار کائنات جلوہ گر ہو گیا جن کے ہاتھوں کفار و مشرکین ہلاک ہوں گے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارہاس ہے۔
تو یہ جو ابرہا کے کعبہ ڈھائے جانے کا واقعہ ہے اور جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے جوڑا جاتا ہے، یہ بھی حقیقت میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتوں کا نتیجہ ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارہاسات میں سے ایک ارہاس ہے۔ اس کی مزید تفصیل جاننے کے لیے مواہب اللدنیہ کا آپ مطالعہ کریں، اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام قسطلانی لکھتے ہیں کہ جب ابرہا خانہ کعبہ ڈھانے کے لیے آ گیا اور صحن کعبہ میں سرداران مکہ نے اپنے سب سے بڑے سردار جناب عبد المطلب کے ساتھ میٹنگ کی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، جناب عبد المطلب نے دو ٹوک جواب دیا کہ ہمیں ہتھیار ڈال کر کے پہاڑیوں پہ نکل جانا چاہیے۔ جناب عبد المطلب کا یہ جو جواب ہے یہ سرداران مکہ کے ایکسپیکٹیشن اور ان کی توقع کے خلاف تھا۔ یعنی کبھی کسی سردار نے اپنی قوم کو بزدلی کا پاٹھ نہیں پڑھایا تھا، سبق نہیں پڑھایا تھا۔ آج جناب عبد المطلب مکہ کے باسیوں کو، مکہ کے باشندوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کعبہ کی حفاظت نہ کر کے، کعبہ کے لیے اپنی جان قربان نہ کر کے، ہتھیار ڈال کر کے اپنی جان بچا کر کے اپنے گھروں میں چلے جائیں۔ وہ مکہ کے لوگ جو کعبہ کی روٹی کھایا کرتے تھے، ان کی اکنامی دو چیز پہ ڈیپینڈ کرتی تھی، ٹریڈ، یعنی وہ دو سفر کیا کرتے تھے، دو انٹرنیشنل ٹریڈ کیا کرتے تھے، ایک ملک شام کی طرف اور دوسرا حبشہ کی طرف۔ وہ مکہ کی چیزیں لے جا کر کے وہاں کی منڈیوں میں بیچتے تھے جس سے انہیں نفع ہوتا تھا، اور وہاں کی چیزیں لا کر مکہ میں وہ فروخت کرتے تھے جس میں بھی نفع ہوتا تھا۔ اور ان کی اکنامی کا جو دوسرا پلر تھا جس پر ان کی اکنامی ڈیپینڈ کرتی تھی، زائرین۔ اس زمانے میں بھی خانہ کعبہ کی زیارت کا اور حج کا کلچر کسی نہ کسی صورت میں باقی تھا۔ لوگ دور دراز سے آ کر کے خانہ کعبہ میں حج کے مہینے میں جمع ہوا کرتے تھے اور وہ نذر پیش کیا کرتے تھے، چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے اور یہاں کی منڈیوں میں چیزیں خریدتے تھے جس سے ان کی تجارت بڑھتی تھی۔ تو ان کا چولہا جلتا تھا کعبہ کی وجہ سے۔ آج جب کعبہ کی آن بان شان، اس کی حرمت کی بات آئی تو کعبے کا، مکے کا سب سے بڑا سردار کہہ رہا ہے کہ ہتھیار ڈال دو۔ انہوں نے پوچھا، اے سردار مکہ جناب عبد المطلب، آپ کی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ہم کیسے ہتھیار ڈال دیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جناب عبد المطلب کہتے ہیں، سرداران ذرا میرے ماتھے میں دیکھیں۔ جب سرداران مکہ نے جناب عبد المطلب کے ماتھے کی طرف دیکھا اور کعبہ کے غلاف کی طرف دیکھا تو انہیں ایسا لگا جیسے عبد المطلب کی پیشانی سے کوئی نور نکل کر کے غلاف کعبہ پہ پڑ رہا ہو اور وہ چراغ کی طرح وہ نور جل رہا ہو۔ سرداروں نے پوچھا، عبد المطلب یہ کیا چیز ہے؟ وہ حیران ہو گئے۔ عبد المطلب جواب دیتے ہیں کہ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا یہ کیا ہے اور کیوں ہے، لیکن اتنی چیز ضرور مجھے پتا ہے، معلوم ہے کہ جب کبھی بھی میری پیشانی سے یہ نور چمکا ہے، جگمگایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے فتح و کامرانی عطا کی ہے۔ آج بھی یہ نور میری پیشانی سے نکلا ہے تو مجھے امید ہے کہ میرا رب آج بھی مجھے محروم نہیں کرے گا، مایوس نہیں کرے گا اور مجھے فتح و کامرانی عطا فرمائے گا۔ حضرات گرامی، وہ نور کس کا نور تھا، کیسا نور تھا؟ تو علماء فرماتے ہیں وہ نور کوئی اور نور نہیں تھا بلکہ وہی نور تھا جو آدم کی پیشانی میں جگمگایا، وہی نور تھا جو حضرت ابراہیم کی پیشانی میں جگمگایا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چاچا جناب عباس بن عبد المطلب اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایک نعت لکھتے ہیں جس کا ایک شعر یہ ہے کہ یا رسول اللہ، بھلا ابراہیم کو نار نمروز کیسے جلا سکتی تھی جبکہ ابراہیم کی پیشانی میں آپ کا نور جگمگا رہا تھا۔ تو یا رسول اللہ، آپ کی ولادت ہونے والی تھی، آپ کی آمد ہونے والی تھی، تو ابرہہ کا لشکر خانہ کعبہ کا بال کیسے بیکا کر سکتا تھا جبکہ آپ کا نور آپ کے دادا جان کی پیشانی میں جگمگا رہا تھا۔ حضرات گرامی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا اشارہ قرآن پاک کی متعدد آیتوں سے ملتا ہے۔ چنانچہ عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری روحوں کو جمع کر کے جو سب سے پہلا سوال کیا تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب سے پہلے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روح نے اور پھر آپ کی پیروی میں ساری روحوں نے ایک زبان ہو کر کے کہا تھا بلا، کیوں نہیں۔ اس کے بعد دوسری جو میٹنگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی وہ منتخب اور چنندہ لوگوں سے کی، ان روحوں کے ساتھ کی جنہیں دنیا میں پہنچ کر اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کرنا تھا۔ پیغمبران اعظام کی ارواح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عہد لیا، جو وعدہ لیا، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران آیت نمبر 82 آپ پڑھیں،
اس آیت کو آیت میثاق بھی کہا جاتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ فرماتا ہے یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا۔ وہ عہد کیا تھا کہ اے گروہ پیغمبران، اے پیغمبروں کی جماعت، جب ہمارا محبوب تمہارے درمیان آئے گا تو کیا تم اس محبوب پہ ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے؟ کیا اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ تو ان گروہ انبیاء نے ایک زبان ہو کر کے اقرار کیا اور انہوں نے کہا اقررنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کو اور مضبوط کرنے کے لیے کہا فشہدوا، تم ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ۔ یعنی اللہ نے آدم کو نوح پر، نوح کو آدم پر، ابراہیم کو اسماعیل پر، اسماعیل کو ابراہیم پر، موسیٰ کو عیسیٰ پر اور عیسیٰ کو موسیٰ پر گواہ بنا دیا، اور سب کو گواہ بنانے کے بعد خود اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ بن رہا ہے کہ اے انبیاء کی جماعت، میں خود گواہ بنتا ہوں کہ تم نے میری بارگاہ میں حاضر ہو کر میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت، اعانت اور ایمان لانے کا عہد کیا ہے۔ اس کے علاوہ متعدد حدیثوں میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی نہ کسی صورت میں اپنی ولادت کا، اپنی پیدائش کا تذکرہ کیا۔ چنانچہ ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ دوشنبہ کے روزے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو مدنی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ، دوشنبہ کے دن تو میں پیدا ہوا تھا۔ تو اس طریقے سے دوشنبہ کے روزے کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ولادت باسعادت سے جوڑ دیا۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کو چن لیا، انہیں شرف عطا فرمایا، انہیں بزرگی عطا فرمائی۔ واصطفى قریشا من کنانہ، اور کنانہ میں سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو شرف بخشا، انہیں عزت بخشی، انہیں سرداری عطا فرمائی۔ واصطفى بنی ہاشم من قریش، اور قریش میں سے اللہ تبارک و تعالی نے بنو ہاشم کو چن لیا۔ اور آگے فرماتے ہیں واصطفانی من بنی ہاشم، اور اللہ تبارک و تعالی نے بنو ہاشم میں مجھے چن لیا، مجھے سرداری عطا فرمائی، مجھے شرف اور بزرگی عطا فرمائی۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آگے فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخر، کہ میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں اور مجھے کوئی فخر نہیں۔ حدیث پاک کا اگلا جو ٹکڑا ہے اس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے میری ذات وہ ذات ہے کہ میدان محشر میں جب قبریں شک ہوں گی اور لوگ اپنی قبر سے اٹھ کر اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے تو سب سے پہلے میری قبر انور شک ہوگی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں سب سے پہلا مشفع ہوں، مشفع مطلب پہلا وہ شخص ہوں جس کی سفارش اور جس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو اس حدیث پاک میں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نسب کے بارے میں اور اپنے فضل و شرف کے بارے میں بتا دیا۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھ لیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحیح مسلم کی اس حدیث پاک میں اپنے خاندان کے بارے میں بتا رہے ہیں، اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، اپنی شفاعت کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور میدان محشر میں پہلے پہنچیں گے یہ بتا رہے ہیں۔ ایسے متعدد حدیثیں ہیں جس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیدائش کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک حدیث پاک جو تھوڑی لمبی ہے اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سیرت ابن اسحاق جو سیرت کی سب سے پہلی کتاب ہے، امام ابن اسحاق نے اس حدیث کو نقل کیا کہ ایک دن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ مچل گئے اور عرض کرتے یا رسول اللہ اخبرنا عن نفسک، اے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج آپ اپنے بارے میں بتا دیں کہ یا رسول اللہ آپ کیا ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ عرب جو اپنے گھوڑوں تک کے نسب کو محفوظ کرتے تھے وہ اپنے نبی کے بارے میں نہیں جانتے تھے، جن کا کلمہ پڑھتے تھے کون نہیں جانتے تھے کہ حضور علیہ السلام کا تعلق قریش سے ہے اور خاندان بنو ہاشم ہے، جناب آمنہ کے یہاں پیدا ہوئے ہیں، ابو کا نام عبداللہ ہے، دادا کا نام عبد المطلب ہے، یہی مزمل ہے، مدثر یہی ہیں، طٰہٰ یہی ہیں، یاسین یہی ہیں، جن کے پاس صبح و شام میں کئی بار جبریل امین آتے ہیں، وہ یہی رسول ہیں۔ اس کے باوجود یہ سوال کرنا کہ یا رسول اللہ اپنے بارے میں بتا دیں، یہ بتاتا ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود صحابہ یہ جانتے تھے کہ ہم جو کچھ اس نبی اور رسول کے بارے میں جانتے وہ ابھی تھوڑا ہے، یا رسول اللہ تو چیزیں دیگری، اے میرے آقا آپ اس سے الگ بھی کوئی چیز ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اس کوشچن کو، ان کے اس سوال کو، ان کے اس درخواست کو لیا اور جب اپنے بارے میں بتایا تو لفظ لفظ میلاد مصطفیٰ بنتا چلا گیا،
میرے آقا یہاں سے آغاز فرماتے ہیں انا دعوت ابراہیم، اے میرے صحابہ میرے بارے میں پوچھا کہ میں کون ہوں تو سنو، میں ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ اب ابراہیم کی کون سی دعا تھی جس کا مصداق پیارے آقا علیہ السلام اپنے آپ کو ٹھہرا رہے ہیں؟ تو قرآن پاک میں ہے کہ جب ابراہیم و اسماعیل خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اسی وقت انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الفاظ کے ذریعے سے گویا اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ 1000 سال پہلے صحن کعبہ میں ابو الانبیاء اور ہمارے والد حضرت ابراہیم نے جو دعا کی تھی میں اسی دعا کا نتیجہ ہوں۔ آگے پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے وَبُشْرَا عیسیٰ، میں اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ اب بشارت عیسوی کیا ہے، مزدہ عیسوی کیا ہے؟ تو قرآن پاک سے پوچھیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یأتی من بعدی اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے اعلان کیا کہ میں خوشخبری سناتا ہوں ایک ایسے رسول کے آنے کی جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ پیارے آقا علیہ السلام تیسرا جو سینٹنس بتاتے ہیں وہ یہ کہ وَرُوْیَا أُمِّي الَّتِي رَأَتْ، میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو میری ماں نے دیکھا۔ ابھی میں اس کی تشریح بعد میں کروں گا، پہلے مختصراً حدیث کا مفہوم بتا دوں۔ پھر پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے جب میں پیدا ہوا تو ایک ایسا نور نکلا جس کی روشنی میں میری ماں نے ملک شام کے شاہی محلات کو دیکھ لیے۔ ملک شام جو کئی سو کلومیٹر ہے مکہ مکرمہ سے، لیکن پیارے آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر جو نور نکلا اس کی کرنیں اتنی تیز تھیں کہ امی مکے میں بیٹھ کر کے ملک شام کے شاہی محلات کو دیکھ رہی ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام صرف پیدائش نہیں، پیدائش کے بعد کی بھی چیزیں بتاتے ہیں۔ فرماتے استرضعت فی بنی سعد بن بکر، میں نے قبیلے بنو سعد میں یعنی حلیمہ سعدیہ کے ہاں دودھ پیا ہے۔ اس کے بعد پیارے آقا علیہ السلام اپنے شق صدر کا واقعہ بتاتے ہیں کہ فرشتے لے گئے پیارے آقا علیہ السلام کو لٹایا اور قلب مبارک کو نکالا، اسے چاک کیا، آپریٹ کیا، کوئی چیز نکالی کوئی ڈالی، پھر اپنی جگہ پہ رکھ دیا، اور اس کے بعد ایک فرشتے نے کہا لاؤ انہیں تولتے۔ پیارے آقا علیہ السلام کو ایک پلڑے پہ رکھا گیا اور حضور علیہ السلام کی امت کے ایک نہیں 10 لوگوں کو دوسرے پلڑے پہ رکھا گیا، اور جب ترازو اٹھایا گیا تو سبحان اللہ 10 لوگ ہلکے پڑ گئے، آمنہ کے لال بھاری تھے، بھاری رہے۔ فرشتے نے کہا 10 سے ملٹیپلائی کرو، آپ 10 نہیں 100 لوگ امت کے پلڑے میں ہوں گے۔ 100 لوگ بٹھا لے گئے اور ادھر پیارے آقا علیہ السلام اکیلے، لیکن 100 لوگ بھی ہلکے پڑ گئے۔ پھر اس 100 کو بھی ملٹیپلائی کیا گیا 10 سے، اور 1000 امتی اس پلڑے میں بٹھا لے گئے، اور اس پر اکیلے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اب جب ترازو کا پلڑا اٹھایا گیا تو فرشتے کی زبان پر آ گیا ارے انہیں تولنا بند کرو، اس لیے کہ اگر پوری امت کو ایک پلڑے میں رکھ دو گے اور اکیلے آمنہ کے لال کو دوسرے پلڑے میں رکھو گے تب بھی انہی کا پلڑا بھاری تھا، بھاری ہے، بھاری رہے گا۔ ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، نہ جانے کس قدر اونچا ہے کاشانہ محمد کا۔ حضرات گرامی، اب ولادت باسعادت کے صرف 2 سائٹس آپ کو میں دکھانا چاہوں گا، 2 مناظر۔ ایک پیدائش کے وقت پیارے آقا علیہ السلام کے آنگن کا، حضرت بی بی آمنہ کے آنگن کا کیا منظر تھا، اور دوسرا سائٹ یعنی دوسرا منظر خانہ خدا کا کیا منظر تھا۔ تو محب الدنیا کے مصنف لکھتے ہیں بی بی آمنہ کے حوالے سے، حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ جب میرا شہزادہ 6 ماہ کا میرے پیٹ میں تھا تو فرشتے آئے اور فرشتوں نے پوچھا بی آمنہ کیا تمہیں معلوم ہے تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو سبحان اللہ، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کتنی نرالی ہے۔ وہ رسول جو دنیا بھر کے یتیموں اور بیواؤں کا بوجھ اٹھانے آیا ہو، وہ اپنی ماں کے لیے بوجھ کیسے بن سکتا ہے؟
6 माह हो गए और अम्मी को किसी तकलीफ का एहसास नहीं हुआ। मना करती हैं कि मुझे नहीं पता। फरिश्ते कहते हैं, ऐ सैयदा, ऐ भी आमिना, मुबारक हो, तुम्हारे पेट में तो इस उम्मत का नबी जलवागर हो गया है, इस उम्मत का नबी पल रहा है। फक्तुमी शानकी वसम्मीह मुहम्मदन। तो ऐ आमिना, अपना मामला किसी से डिस्क्लोज मत करना, छुपा के रखना, और जब आपका नूरे नजर लख्ते जिगर जलवागर हो जाए तो उनका नामे नामी इसमें गिरामी मोहम्मद रख। हजरात गिरामी, सैयदा आमिना बयान करती हैं कि जब वो शब आई जिसकी सुबह जाने जाना जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलवागर होना था, तो बीबी आमिना कहती हैं सरे शाम ही से ऐसा लगा कि उनके घर में बहुत सारे लोग जमा हो गए, मगर कोई दिखाई नहीं देता। कदमों की आहट सुनाई देती, पैरों की चाप सुनाई देती, मगर कोई चलने वाला दिखाई नहीं देता। आमिना कहती है मैं घबराने लगी, और कॉमन सेंस है कि अगर आवाजें आने लगे, किसी के चलने की आवाज हमारे कानों में आए और कोई दिखे ना, तो कहीं ना कहीं दहशत हो जाएगी। आमिना बतकाज़े बशरी जब घबराने लगी तो कहती हैं एक सफेद कलर का परिंदा आया, बिल्कुल सफेद, और अपने पर से मेरे सीने पे फड़फड़ाया। उसकी फड़फड़ाहट की वजह से मेरा खौफ दूर हो गया। फिर सफेद शरबत का जाम पीने को दिया गया। भी आमिना कहती है जो ही मैंने वो शरबत पिया, फौरन मेरे आंखों से सारे हिजाबात दूर हो गए। अब मैं देखती हूँ कि हमारा पूरा घर हसीनो जमील औरतों से कचाकच भरा है। सैयदा आमिना कहती हैं फिर मुझे घबराहट होने लगी, इसलिए कि मुझे फरिश्ते की वो बात याद आ गई जिसने कहा था कि अपना मामला छुपा के रखना। आमिना कहती है मैंने तो किसी से बताया नहीं कि हमारे यहाँ बच्चे की विलादत होने वाली है, और ये जो औरतें हैं मक्के की भी नहीं है। अगर मक्के की होती तो जरूर मेरी निगाहें इन्हें पहचानती, और अगर मक्के से बाहर से आई हैं तो इनके कपड़े गंदे होते, लेकिन इनके चमकते दमकते चेहरे और कपड़े बता रहे हैं कि ये मक्के की नहीं है। तो मक्के के बाहर ये खबर कैसे फैल गई कि मेरे घर बच्चे की विलादत होने वाली है। अभी शशो पंज में थी, सोच ही रही थी कि ये खातून मुस्कुराते हुए आगे बढ़ती हैं, कहती हैं आमिना पहचानो, हम कोई गैर थोड़ी हैं, मेरा नाम मरियम है, मैं ईसा की वालिदा हूँ, और ये मेरे बगल जो खातून है ये फिरौन की बीबी सैयदा आसिया हैं, और ये हसीनो जमील औरतों का जो जमघटा दिख रहा है ये कोई आम औरतें नहीं हैं, ये जन्नत की हूरें जिन्हें हूरे ईन यानी बड़ी बड़ी आंखों वालियां कहा गया है, वो हूरें हैं। आमिना आज हम सब जन्नत से तुम्हारे आंगन में उतर कर मीलादे मुस्तफा मनाने आ गई है। हजराते गिरामी, ये तो जनाब सैयदा आमिना के घर का माहौल था। अब खुदा के घर का क्या माहौल है, इससे जानने से पहले मैं बस एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा, जोड़ना चाहूंगा। मक्के के बगल में एक ईसाई हुकूमत थी जहां सैफ बिन ज़ियज़न नामी एक शख्स को बादशाहत मिली थी, उसके बाप ही की कुर्सी उसे मिली थी, और मक्का के लोग उसकी हुकूमत से बड़े खुश थे। और मक्का से एक डेलीगेशन गया था जिसे लीड कर रहे थे हजरत जनाब अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब मुबारकबाद देने के लिए गए तो सैफ बिन ज़ियज़न ने बहुत पुरतपाक इनका खैर मकदम किया, इस्तकबाल किया। बादशाह ने सबको तोहफे तहाइफ दिए और जनाब अब्दुल मुत्तलिब को सबसे ज्यादा तोहफा दिया। और जब ये लोग चलने लगे तो अकेले में बुलाकर अब्दुल मुत्तलिब से कहते अब्दुल मुत्तलिब, वो रसूल जिसके आने की खुशखबरी आदम से लेकर ईसा तक सारे पैगंबरों ने दी है, वो रसूल आने वाले हैं और वो मक्का में आएंगे और तुम्हारे घर में आएंगे। अब्दुल मुत्तलिब तुम उनके दादा बनोगे। अब्दुल मुत्तलिब इस मुज़दे जां फजा पर इतने मसरूर होते हैं कि जब प्यारे आका अलैहिस्सलातु सलाम की पैदाइश हो गई तो बरमला कहा करते थे कि सैफ बिन ज़ियज़न ने जो माल और दौलत तोहफे में दिया था वो तो अलमाल ज़िल्लुन ज़ाइलुन, माल परछाई की तरह है, शैडो की तरह है, अभी है और अगले लम्हा नहीं है, वो तो खत्म हो जाएगा। लेकिन जो खुशखबरी उसने सुनाई थी उसकी सआदतें क़यामत तक बाकी रहेंगी, कभी खत्म नहीं होंगी। चुनांचे जब से ये खुशखबरी सुनी है सरदार मक्का ने तो पूरा शेड्यूल निज़ामुल औकात अपनी जिंदगी का चेंज कर लिया है। दिन भर सहने काबा में मीटिंगें करते हैं, किस तरीके से यहाँ की इकोनॉमी इंक्रीज की जाए, कैसे यहाँ के झगड़े निपटाए जाएं। और जब रात की सियाह जुल्फें चारों तरफ दराज हो जाती हैं,
یعنی تاریکی آ جاتی ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کرنے چلے جاتے، تو مکے کا بوڑھا سردار جاگ جاگ کر کے خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتا تھا۔ گویا کہ سردار مکہ نے ٹھان لیا تھا کہ جب میرا نصیبہ بیدار ہو رہا ہوگا، جب میرے گھر فرزند تولد ہو رہا ہوگا، جب میرے مرحوم بیٹے جناب عبداللہ کے یہاں بیٹے کی پیدائش ہو رہی ہوگی، تو اس وقت میں خواب غفلت میں نہیں رہوں گا، بلکہ اللہ کے گھر کے طواف میں رہوں گا۔ چنانچہ طواف کر ہی رہے ہوتے کہ روایتوں میں دو انسیڈنٹ ملتے ہیں۔ ایک تو وہی کہ خانہ کعبہ کے در و دیوار سے آواز آنے لگی، ولد المصطفی المختار الذی تہلک بیدہ الکفار، وہ مصطفیٰ جان رحمت جان کائنات اور مختار کائنات پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے کفار و مشرکین کی بادشاہت اور حکومت اور غلبے کا خاتمہ ہوگا۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ کعبہ کے بڑے بڑے بت جو کعبہ میں براجمان تھے زمین پہ گر پڑے۔ امام عشق و محبت کہتے ہیں، کس کی آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، کس کی ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کے گر گیا۔ سوچتے ہیں کوئی بڑا واقعہ ہونے والا ہے کہ اتنے میں مکے کی خاموش فضا میں ایک نسوانی آواز گونجتی ہے، اور ایک عورت پکار کر کے کہتی ہے، خوشی کے انداز میں کہتی ہے، یا سیدہ قریش ہنیئا لک، سردار قریش مبارک ہو مبارک ہو۔ عبد المطلب طواف چھوڑ دیتے ہیں اور آواز کی طرف متوجہ ہو کے کہتے ہیں، بیٹی کس چیز کی مبارکباد دے رہی ہو؟ وہ بھی رات گئے تو اتنے میں خاتون قریب آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں، اے سردار مکہ، آپ کے مرحوم بیٹے جناب عبداللہ، جن کا شام کے ایک تجارتی سفر میں کچھ دنوں پہلے انتقال ہو گیا تھا، ان کے گھر چاند سے بھی زیادہ خوبصورت چہرے والا فرزند پیدا ہوا ہے۔ عبد المطلب خانہ کعبہ کے طواف کو چھوڑتے ہیں، اپنے گھر آتے ہیں، آواز دیتے ہیں، بیٹی آمنہ، لاؤ دادا کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو، لاؤ عبد المطلب کے دل کے قرار کو، لاؤ میرے سینے کے چین کو، لاؤ میرے مرحوم بیٹے عبداللہ کی نشانی کو میری گودی میں دو۔ سیدہ آمنہ پیارے آقا علیہ السلام کو سفید کپڑے میں لپیٹتی ہیں اور لے کر اپنی چوکھٹ دہلیز پہ آتی ہیں، عبد المطلب کی گودی میں دیتی، اور دیتے دیتے پیدائش کے جو ارحاسات، جو واقعات تھے، سب کچھ بیان کرنا شروع کر دیتی کہ میرے ابا حضور سردار مکہ، میرا بیٹا کوئی معمولی بیٹا نہیں، جب یہ 6 ماہ کے میرے پیٹ میں تھے تو فرشتے نے آ کر بشارت دی تھی اور کہا تھا معاملہ چھپا کے رکھنا، اور جب پیدا ہو جائے تو ان کا نام محمد رکھنا۔ اور جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو ختنہ شدہ پیدا ہوا۔ میرا بیٹا جب پیدا ہوا تو جسم سے ایسا نور نکلا جس کی روشنی میں ملک شام تک کا راستہ جگمگا گیا، اور میں نے شاہی محلات کو دیکھ لیے۔ عبد المطلب کہتے ہیں، بیٹی بس کرو، اب میری پیشانی سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے بوجھل ہوئی جا رہی ہے، اب اجازت دو، اب مجھے جانے دو خانہ کعبہ میں، ارمانوں کی دنیا کو آباد کر لینے دو۔ اب نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دادا کی گودی میں محمد ابن عبداللہ بن کر کے جلوہ گر ہیں۔ آج جناب عبد المطلب کو رسول ہاشمی کی صورت میں جناب عبداللہ کی صورت دکھائی دے رہی ہے۔ بلکہ جامی نے کیا خوب کہا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، انچے خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری۔ یا رسول اللہ آپ کے اندر تو یوسف کا حسن و جمال بھی موجود ہے، یا رسول اللہ آپ کے اندر موسیٰ کا ید بیضا بھی ہے، اور حضرت عیسیٰ کا دست شفا بھی ہے، بلکہ وہ کمالات و خوبیاں جو پیغمبروں کو علیحدہ علیحدہ ملی تھیں، یا رسول اللہ سب آپ کے ذات میں اکٹھا کر دی گئی ہیں۔ تو ان تمام پیغمبروں کے کمالات کا مجموعے مرکب، بلکہ وہ ہستی جس کے طفیل پیغمبروں کو پیغمبری ملی ہے، عبد المطلب کی گودی میں بشکل محمد ابن عبداللہ وہ جلوہ گر ہیں۔ عبد المطلب شاداں فرحاں خانہ خدا کی طرف بڑھتے ہیں اور اپنے فرزند کو اپنے آغوش میں لے کر یہ اشعار گنگناتے ہیں۔ الحمدللہ الذی اعطانی هذا الغلام الطیب الارضانی قد ساد فی المہدی علی الغلمانی وعیدہ بالبیت ذی العرکانی من حاسد مضطرب العنانی ومن شر ذی شانی۔ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے،
تو نے مجھے اتنا صاف ستھرا بیٹا دیا ہے، ابھی وہ دادا کی گودی میں ہے مگر قیامت تک کے سارے بچوں کا سردار لگتا ہے۔ تو اے اللہ میں اپنے فرزند کو تیرے گھر خانہ کعبہ کی پناہ میں دیتا ہوں، اے اللہ میرے بچے کو حاسدوں کے حسد سے اور دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما لے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسم شریف اور نام مبارک محمد کیوں رکھا گیا، جبکہ عربوں میں عام کلچر نہیں تھا یہ نام رکھنے کا؟ تو سیرت کی کتابوں میں اس کے دو اسباب بتائے گئے ہیں۔ پہلا تو وہی کہ فرشتے نے ماں سے آ کر کے کہا تھا جب پیدا ہو تمہارا فرزند تو ان کا نام محمد رکھنا، اور دوسرا یہ کہ جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ صحن کعبہ میں لیٹے ہوئے ہیں اور ایک خواب انہیں آتا ہے۔ کیا خواب دیکھتے ہیں کہ عبد المطلب کی پیٹھ سے نور کی ایک زنجیر نکلی، چین نکلی ہے جو گہرائی میں تحت الثری تک پہنچ گئی ہے، یعنی زمین کے آخری حصے تک، اور اونچائی میں وہ آسمانوں تک پہنچ گئی ہے۔ آسمان پہ پہنچ کے اس کے کئی شاخیں نکلی ہیں اور پیڑ اور درخت کا شیپ بن گیا ہے جس میں بے شمار پتے لگے ہوئے ہیں اور ان پتوں سے بے شمار لوگ لٹکے ہوئے ہیں۔ مکہ کے خواب کی تعبیر بتانے والے اس خواب کی تعبیر سے جب عاجز رہ گئے، جناب عبد المطلب نے ملک شام کا سفر کیا، وہاں ایک خواب کی تعبیر بتانے والے سے پوچھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، تو اس نے کہا اے عبد المطلب انٹروڈیوس یور سیلف، سب سے پہلے آپ اپنا پریچے دیجئے، آپ اپنا تعارف کروائیے کہ آپ کا خاندان کیا ہے، آپ کا قبیلہ کیا ہے، اس لیے کہ نارمل انسان ایسا خواب دیکھ ہی نہیں سکتا ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں قبیلہ قریش سے ہوں، خاندان بنو ہاشم سے ہوں، اور خانہ کعبہ کی تولت لوگوں نے میرے سر رکھ دی ہے، میرے ذمہ رکھ دی ہے۔ اب جب اپنا تعارف پیش کرتے تو وہ خواب کی تعبیر بتانے والی کہتی ہے اے عبد المطلب مبارک ہو، اگر یہ تمہارا خواب سچا ہے تو عنقریب تمہاری نسل میں ایک ایسا فرزند پیدا ہوگا جس کا سکہ نہ صرف روئے زمین پہ چلے گا بلکہ یہ آسمانوں میں بھی جس کی عظمت کا فریرہ بلند ہوگا۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔